سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نا میرے نبی کا غلام بلال خریدا. بلند آواز سے بولنا ہے ذرا. آج بات ہی عاشقوں کی ہے اور سننی بھی عاشقوں کی طرح ہے. کسے خریدا؟ بلال کو. جب بلال خریدا نا بڑی بھاری قیمت دی تھی. میں آگے چل کے بتاتا ہوں. بڑے بڑے عرب کے غنڈوں کی میٹنگ بیٹھی. ابو بکر اتنا سیانہ تاجر ہے, سمجھدار, تجربہ کار, اتنی بڑی رقم دے کر اس نے کالے رنگ کا بلال خریدا کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بڑی بھاری قیمت دی ہے, سمجھ نہیں آ رہی بلال خریدا کیوں ہے؟ عرب کے چند گنڈے بیٹھے تھے حرم میں, یہ آپس میں باتیں کر رہے. کسی نے کوئی وجہ بتائی, اس نے کہا نہیں یار. کسی نے کوئی وجہ بتائی, اس نے کہا نہیں یار. ان میں ایک بڑا گنڈا بیٹھا تھا بدماش, اس نے کہا میں بتاتا ہوں. کہا ہوا یہ ہوگا کسی دور میں بلال نے ابو بکر پہ کوئی احسان کیا ہوگا اور ابو بکر کا اس احسان کی وجہ سے سر ہمیشہ جھکا رہتا ہوگا. سردار آدمی ہے. اس نے کہا چلو آج بلال کو آزاد کروا کے وہ احسان اتار دوں. اب یہ وہ آپس میں باتیں کر. انہوں نے کہا یہ بات سمجھ میں آتی ہے, ورنہ کالے رنگ کے بلال کے لیے کوئی اتنی بڑی قیمت نہیں دیتا. اب وہ باتیں آپس میں کر رہے تھے. اب یہاں لطف کی بات ہے, اعتراض کس نے کیا؟ کافروں نے. کس پر کیا؟ ابو بکر پہ, کہ کیوں خریدا. یہاں بڑی لطف کی بات ہے. اعتراض کافر کر رہے ہیں, اعتراض ابو بکر پہ کر رہے ہیں. ابو بکر نہیں بول رہا, اس اعتراض کا جواب عرش سے اتر رہا ہے. ہائے 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 یار, میں کیسے بتاؤں. اعتراض کافر کر رہے ہیں, جواب اللہ دے رہا ہے. اور جس کے اعتراضوں کا جواب اللہ دے اسے ابو بکر صدیق کہتے. جواب کیا؟ سورۃ اللیل. فرمایا یاد رکھو وما لأحد عنده من نعمت تجزا. خبردار, ابو بکر پہ کسی کا کوئی احسان نہیں. انہوں نے کہا نا کہ بلال کا احسان ہوگا, یہ اتارا ہے. فرمایا خبردار, اچھا کوئی احسان نہیں. اچھا مولا پھر ابو بکر نے یہ غلام کالے رنگ کا اتنی زیادہ اتنا خرچہ کر کے خریدا کیوں ہے؟ فرمایا میں بتاتا ہوں. با جماعت بولیے سبحان اللہ. مولا اگر احسان نہیں, ہم مان گئے, تو جواب دے رہے, پھر بتا ابو بکر نے اتنا خرچہ کر کے کالے رنگ کا غلام آزاد کیوں کروایا ہے, خریدا کیوں ہے؟ اللہ نے جواب دیا. فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. وجہ صرف یہ ہے ابو بکر جو کرتا ہے اس کی رضا کے لیے کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے. فرمایا سنو, ابو بکر جو کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. قربان جاؤں, یہ ابو بکر صدیق ہے. اللہ نے مہر لگا دی, گارنٹی دے دی. فرمایا خبردار, ابو بکر پہ اعتراض نہ کرنا, اس کے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتے. اور اگلا جملہ پتہ کیا آیت کا؟ صدقے جاؤں, قربان جائے, وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. فرمایا اللہ ابو بکر سے راضی ہو گیا ہے. ایک بات یاد رکھیں, مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیات سیدنا صدیق اکبر کی شان میں اتری ہے. اللہ نے صرف نبیوں کو بتایا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں. نبیوں کے بعد فقط ابو بکر ہے جسے رب بتا رہا ہے میں تجھ سے راضی ہوں, میں تجھ سے راضی.
تو ایمان سے بتائے جس سے اللہ راضی ہو، 4 بندے ناراض بھی ہو جائے تو ابو بکر کو فرق پڑتا ہے؟ 4 بندے منہ وٹ بھی لے ابو بکر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ابو بکر بھی اللہ کل بھی راضی تھا، وہ آج بھی راضی۔ اچھا جب بلال خریدنے گئے نا امیہ کے پاس، کہا امیہ یہ نہ مارا کر، کیوں اتنا ظلم کرتا ہے؟ اس نے کہا ابو بکر اتنا ترس آتا ہے تو خرید لے۔ فرمایا یہی تو میں تیرے منہ سے سننا چاہ رہا تھا۔ امیہ نے کہا 10 درہم، ابو بکر نے کہا ڈن، سودا ہو گیا۔ اس نے کہا ہے میں نے جتنا مانگا، ابو بکر نے ہاں کر دی۔ کہا نہیں میں 10 درہم میں نہیں دوں گا۔ کہا پھر؟ کہا 100 درہم۔ ابو بکر نے کہا دیے۔ اب امیہ پریشان ہے، کالے رنگ کا غلام ہے، اس میں خاص بات کیا ہے؟ میں قیمت بڑھاتا جا رہا ہوں، ابو بکر ہر قیمت قبول کرتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ ابو بکر نے کہا اور کچھ؟ اس نے کہا 40 اوقیہ چاندی لوں گا۔ فرمایا وہ بھی دی، 100 درہم 40 اوقیہ چاندی یہ بھی دی۔ اب اس پر بھی وہ ٹھہرا نہیں، کہا بکر نہیں ایسے نہیں دینا۔ فرمایا اور قیمت بڑھا۔ اس نے کہا تیرے پاس ایک چٹے رنگ کا غلام ہے، نستاق اس کا نام ہے، یہ سارا حضرت ابو بکر کا کاروبار دیکھتا تھا، بڑا ذہین غلام تھا، ہاں۔ فرمایا اس کے بدلے وہ بھی چاہیے۔ فرمایا وہ بھی دیا، 100 درہم دیے، 40 اوقیہ چاندی دی، ایک ذہین سفید رنگ کا غلام دیا، بدلے میں کالے رنگ کا بلال لیا۔ جب بلال کا ہاتھ پکڑ کے ابو بکر چلنے لگے نا، پیچھے سے امیہ کے کہکے کی آواز آئی۔ ابو بکر نے پلٹ کے دیکھا، کہا کیوں ہنستے ہو؟ اس نے کہا میں نے سنا تھا تو بڑا سمجھدار تاجر ہے، بڑا نامور تاجر ہے، بڑا تیرا تجربہ ہے، مگر آج پتا چلا ہے تو گھاٹے کا سودا کرتا ہے، تمہیں تو تجارت کی خبر نہیں، اس کی اتنی قیمت ہے جتنی تو دے کے جا رہے۔ یا میں صدیق اکبر کا ایک جملہ کہوں نا جو جواب دیا روحوں تک جائے گا۔ مسکرا کے فرمایا ساری زندگی تجارت کی ہے، مجھے کعبے کے رب کی قسم جتنا آج فائدہ ہوا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، جتنا آج فائدہ ہوا کبھی ہوا ہی نہیں۔ اس نے کہا بلال میں خوبی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خامی کی ہے۔ اس نے کہا سب سے بڑی خامی یہ ہے، یہ آقا کی بات نہیں مانتا۔ آقا کی بات، میں نے درے مارے اللہ چھوڑ دے، اس نے نہیں چھوڑا۔ میں نے ریت پر لٹایا اللہ اور مصطفیٰ چھوڑ دے، اس نے نہ خدا چھوڑا نہ مصطفیٰ چھوڑا۔ میں نے سینے پہ پتھر رکھے، گرم ریت ہے، چربی پگھلتی ہے، مگر بلال احد 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 یا احد احد کہتا ہے یا محمد محمد کہتا، یہ باز نہیں آتا، آقا کی بات نہیں مانتا۔ ابو بکر نے مسکرا کے کہا امیہ تجھے عقل ہی نہیں، جسے تو خامی کہہ رہا ہے یہی خوبی دیکھ کے میں خرید رہا، میں خرید رہا۔ یہاں پر یہ بات صرف مولانا روم نے لکھی ہے رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف پہ، بڑی پیاری بات۔ سیدنا صدیق اکبر جب حضرت بلال کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کے دیکھ کے آنسو نکل آئے۔ فرمایا ابو بکر خرید لائے ہو؟ جی حضور خرید لایا ہوں۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ بڑی خاص بات، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یار بتا کے جاتے، کچھ پیسے میں بھی دیتا، مجھے شریک کر لیتے تاکہ میرا شمار بھی بلال کے خریدنے والوں میں ہو جاتا۔
تاریخی جواب دیا حضرت ابوبکر نے اس بات پہ، ہاتھ جوڑ کے کہتا سونیا جو حبیب ہوں کبھی شریک نہیں ہوا کرتے، کیونکہ شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا مالک ہوا کرتا۔ خریدا کس کو ہے؟ اونچا بولیے گا، بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں۔ بلال کو، بلال کی ڈیوٹی کیا تھی؟ اذان پڑھنا، مسجد نبوی کا مؤذن۔ میں نے کہا بڑی خاص بات ہے، توجہ کیجیے گا، یہ شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ کام کیا مؤذن کا؟ مؤذن کا بڑا رتبہ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں پتا چل جائے نا مؤذن کا رتبہ کیا ہے، تم اذان دینے کے لیے تلواریں نکال لو۔ اور ایک حدیث پاک فرمایا مؤذن قیامت کے دن جب حشر میں سارے اکٹھے ہوں گے نا، مؤذن کی گردن سب سے بلند ہوگی، مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ اور مجھے ایک اور حدیث پاک یاد آ گئی مؤذن کے حوالے سے، آقا نے فرمایا جو 7 سال تک مسلسل اذان دے، کتنے سال تک؟ اونچا بولو، 7 سال تک مسلسل اذان دے، اللہ لکھ دیتا ہے یہ جہنم سے آزاد ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے۔ شرح صحیح مسلم میں امام نووی کا قول انہوں نے نقل کیا اس حدیث کی روشنی میں۔ مؤذن کا رتبہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں مؤذن جب اذان دیتا ہے، جب اذان دیتا ہے، جو اس کی اذان پہ نماز پڑھنے آتا ہے، بات کو سمجھ کے بولنا ہے جی ذرا، جو مؤذن کی اذان سن کے نماز پڑھ لے آتا ہے، نمازیوں کو تو ثواب ملتا ہے، اللہ سارا اکٹھا کر کے مؤذن کو عطا کرتا ہے۔ پوری توجہ، فلسفہ میں دے چکا، مؤذن اذان دے، جو اس کی اذان سن کے مسجد میں آئے نماز پڑھے، اللہ اس نمازی کا ثواب بھی مؤذن کو عطا کرتا ہے، نمازی کے ثواب میں کمی نہیں، اس کا ثواب مؤذن کو بھی عطا کرتا ہے۔ اب گھر جا کے سوچنا ہے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا ہے بلال کی اذان پہ نماز پڑھی کس کس نے ہے؟ یعنی گل سمجھ آئیے پھر بولنا ہے تسی، کس کس نے پڑھی؟ سارے صحابہ جو مدینے میں رہتے تھے بلال کی اذان پہ نماز پڑھتے، سارے اہل بیت بلال کی اذان پہ نماز پڑھتے، نبی کی بیٹی سیدہ زہرا بلال کی اذان پہ نماز پڑھتی، وہ خود مصطفیٰ بلال کی اذان پہ نماز پڑھتے۔ اب سب کا ثواب اکٹھا کرو، بلال کے کھاتے میں رکھو۔ اب سوچو بلال اذان کس کی وجہ سے دے رہا ہے؟ کون ہے جس نے بلال کو آزاد کیا ہے؟ اب جتنا ثواب بلال کے کھاتے میں ہے اتنا ابو بکر صدیق کے کھاتے میں ہے۔